جب دل کسی پہ ٹھہر جائے تو ذہن کسی اور کو قبول نہیں کرتا۔ جب کوئی مرد تم سے نکاح نہیں کر سکتا تو اس کو کوئی حق نہیں تو وہ تم سے محبت کرے۔ مکار لوگ صرف 2 دن کی ہوس کے لیے دوستی رکھتے ہیں۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ محبت غلامی کا عمل ہے اور آزاد لوگ غلام نہیں رہ سکتی۔ جو لوگ آپ کے ہیں وہ ہر حال میں آپ کے رہیں گے۔ جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ بلا وجہ بھی چلے جاتے ہیں، اور جنہوں نے نبھانا ہوتا ہے وہ بلا وجہ بھی نبھا لیتے ہیں۔ محبت کرنے والوں میں کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں۔ بے ادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت دل نہیں ہوتے، جتنا بھی دل دکھاؤ بد دعا نہیں دیتے۔ اچھی بات تو سبھی کو اچھی لگتی ہے۔ جب تم کو کسی کی بری بات بھی اچھی لگے تو سمجھ لو کہ تم کو اس سے پیار ہو گیا ہے۔ روٹ جانے کے بعد غلطی کسی کی بھی ہو، لیکن بات شروع وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ پیار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تیرے سوا مجھ کو کوئی نظر نہیں آتا، حقیقت کسی اور کو دیکھنے کی چاہ ہی نہیں رہتی۔ محبت کی پہچان مقدار سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے لیکن سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود بھی خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ محبت تو وہ ہے جو ہاتھ تھامے تو جنت تک لے جائے۔ تمہیں پتہ ہے میرے ہاتھ کی لکیروں میں تمہارے نام کا سارے حروف بنتے ہیں۔ عہد رفاقت ٹھیک ہے لیکن مجھ کو ایسا لگتا ہے تم تو میرے ساتھ رہو گی، میں تنہا رہ جاؤں گا۔ محبت میں عورت سے کوئی جیتتا نہیں ہے اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ مرد کیا ہے؟ مرد عورت کے لیے زندگی کا دوسرا نام، باپ ہو تو شفقت، بھائی ہو تو محافظ، بیٹا ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور شوہر کی صورت میں ہو تو اللہ کا سب سے بڑا تحفہ جو شفیق بھی ہے، محافظ بھی، سکون بھی اور چین بھی۔ ایک دوسرے کا جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ محبت کے لیے ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کے ماضی نے انہیں ٹوٹ دیا ہے، جن کی خواہشیں دم توڑ چکی ہوں، جو جینا بھول چکے ہوں۔ دراصل وہی لوگ زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں درد کیا ہوتا ہے، وہ کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت ایک پھول ہے، کچھ لوگ کھونے کو پھول کہتے ہیں، کچھ لوگ پانے کو محبت کہتے ہیں، پر حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کا ساتھ نبھانا ہی محبت ہے۔ پہلی ملاقات ہی اور ہم دونوں ہی بے بس تھے، وہ زلفیں نہ سنبھال سکی اور ہم خود کو۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور عمل کو دیکھتا ہے۔ جتنا سکون اللہ پاک کی محبت میں ہے اتنا کائنات کی کسی محبت میں نہیں۔ نماز کی محبت سمجھ کر ادا کرو تو میرا رب اگلی نماز کے لیے خود بلا لے گا۔ جب مالک کی لکھی ہوئی تقدیر غالب آتی ہے تو سب منصوبے اور پلاننگ دھرے کے دھرے رہ جاتی ہیں۔ لالچ پہ پارا چڑھا دیں تو آئینہ بن جاتا ہے، اور کسی کو آئینہ دکھا دیں تو پارا چڑھ جاتا ہے۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ ایک غلط پاس ورڈ سے معمولی موبائل نہیں کھلتا تو طرز زندگی گزارنے سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ دل فقیری پہ اتر آئے تو الجھ پڑتا ہے بچاؤں سے۔ عنوان زندگی پر بس اتنا ہی لکھ پایا ہوں، بہت کمزور رشتے تھے بہت مضبوط لوگوں سے۔
زندگی میں اگر کچھ کھونا پڑے تو یہ 2 لائنیں یاد رکھنا: جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، لیکن جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے، اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھ لو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ اپنے قرابت داروں کی کمزوریاں اچھالنے والے، دوسروں کی عزتوں پر باتیں بنانے والے، خود کو خاندانی اور دوسروں کو کمتر سمجھنے والے کبھی بھی عزت دار نہیں ہوتے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دوستی دل سے شروع ہوتی ہے اور دل پر ختم۔ ہاتھ ملانے سے دوست نہیں بنا کرتے۔ کسی انسان کی خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی مل جائے تو وہاں تمہارے خوبی کا امتحان ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہ کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا چاہتے بھی ہیں، لیکن انہیں دروازے بند ملتے ہیں۔ کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ کیفیت ہوتے ہیں۔ سمجھ جب بھی آتی ہے جب خود آپ پر سے گزرتی ہے۔ رب کو ہماری نہیں، ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ محبت پانے والے خوش قسمت نہیں ہوتے، بلکہ انہیں سنبھال کر رکھنے والے زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ زندگی ہر روز ہمیں ایک نیا سبق دیتی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اسے پڑھیں بلکہ اس لیے تاکہ ہم اسے سمجھیں۔ جب مرد رو لیتے ہیں ان کو اپنی تکلیف سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، ہر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جگہ ہے نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہی سے ہوتی ہے۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے لیکن ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اس تعلق سے لا تعلق اچھی ہے جس تعلق میں احساس نہ ہو۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، جن میں محبتیں نبھانے کی سکن نہیں رہتی۔ وقت کے ایک تماچے کی دیر ہے، صاحب میری فقیری بھی کیا، تیری بادشاہی بھی کیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی دوسرے کی خاطر اپنی خوشی قربان کر دینا، یہ بھی انسانیت کی معراج ہے۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ اپنی زندگی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیات ہے۔ اس لیے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو 90 حصے کی حقدار ماں ہے۔ دوسری عورتوں کو کہا جا سکتا ہے کہ ماں جیسی ہو، ماں کو کوئی نہیں کہتا فلاں عورت تم جیسی ہے۔
ماں وہ ہستی ہے جس کے خلاف کچھ کہنا گناہ ہے۔ عورت کا حسین ترین روپ ماں ہے۔ ماں کا پیار ہی ایک عام انسان کو ناممکن کو کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ ماں کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں کبھی یہ محسوس نہیں کرتی کہ اس کی دعاؤں کے بغیر بھی اس کی اولاد محفوظ ہے۔ ماں کا غصہ فرضی ہوتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو سب کی جگہ لے سکتی ہے مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ماں ضروری ہے اور بیوی فقط ضرورت۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے اہل جہاں سنو، وہ میری ماں کی ذات ہے۔ ماں سچ کہا کرتی تھی کہ فکریہ انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے۔ اگر میری ماں مجھے جدا کر دی جائے تو میں پاگل ہو جاؤں۔ جو ماں سے محروم ہو جاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھویا، زندگی میں ان کے لیے کیسے تبدیل ہوئے۔ جب انسان اپنی ماں سے دور ہوتا ہے تو صرف ماں سے ہی نہیں، زندگی کے تمام تر ذائقوں سے بھی محروم ہوتا ہے۔ جنت تو سبھی مانگتے ہیں پر ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہے یا پھر رونے سے۔ جسے اپنی ماں معصوم نظر نہ آئے اسے چاہیے کہ خودکشی کر لے۔ عمر کے سب حصے میں بھی پہنچ جائے، ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ جس انسان کی ماں ہے وہ غریب نہیں۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ماں کو ایسا رتبہ دیا کہ ماں کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت لکھ دیا۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت ان کے بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتی ہوئے ڈرتی ہے تو پھر افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ رشتوں میں سب سے افضل رشتہ وہ درجہ ماں کا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ بہترین ہے وہ ماں جو اپنے بچوں کو اپنی محبت سے دیندار بناتی ہے۔ سخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعا کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش۔ میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ پوچھتا ہے جب کوئی کہ دنیا میں محبت ہے کہاں، مسکرا دیتا ہوں میں اور یاد آتی ہے ماں۔ لبوں پہ اس کی بددعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ سمندر آنکھ میں رکھ کر میں بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ جب مائیں نہیں ہوتی تو دکھ کس کو بتاتے۔ دنیا میں مجھے جو بھی جتنا بھی ملا ہے یہ سب کچھ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ خوبصورتی کی انتہا دیکھی جب مسکراتی ہوئی ماں دیکھی۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعائیں بھی ساتھ چلتی ہیں۔ درد چلا جاتا ہے میرے گھر کی دہلیز سے اداس ہو کر، پریشان نہیں ہوتا میں کبھی اپنی ماں کے پاس ہو کر۔ میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا۔ روک لیتا ہے بلاؤں کو اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبرائیل کا پر لگتا ہے۔ میری ماں آج بھی ان پڑھ ہے، روٹی ایک مانگوں دو لے آتی ہے۔ ماں تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرے لہجے نہیں ملتے، مجھ کو تو اس دنیا میں کوئی تجھ سا نہیں ملتا۔ دعا اگر کام نہ آئے تو نظر اتارتی ہے، یہ ماں ہے صاحب ہار کہاں مانتی ہے۔ میں ماں کو بتاتا ہوں پریشانیاں اپنی، وہ ماتھا چوم کے کہتی ہے خدا خیر کرے گا۔ دن بھر کی مشقت سے بدن چور ہے، لیکن ماں نے مجھے دیکھا تو تھکن بھول گئی ہے۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑ دینا، کیونکہ ماں جب روتی ہے تو فرش کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ ایک تیرا پیار ہی سچا ہے ماں، لوگوں کی تو شرطیں ہی بہت ہیں۔ میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے دشمن میرا، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔
ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے اور لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ شاخیں رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ اوپر اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے، پر چاہے سورج ہی کیوں نہ ہو دھیرے دھیرے اگتا ہے۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محبت کے بغیر، مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں چلنے کی بعد ملا۔ کامیابی صرف جھکنے سے نہیں ملتی، کبھی کبھی اس کو سر اٹھانے پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہیں جو گھروں سے نکلتے ہی نہیں۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ اگر تم ہارنے سے نہیں ڈرتے تو تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ غصہ کوئی بڑی چیز نہیں اگر اس کی سمت سیدھے راستے کی طرف کر دی جائے۔ جو آنسو پی لے جائیں وہ آنسو زہر سے کم نہیں ہوتے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مکڑی کا جال اگر یکجا ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جکڑ سکتا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے سے اور جذبات سے نہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ منزلیں ہمیشہ ان ہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کی تلاش کرتے ہیں۔ اپنا کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سنوار دو۔ بہتر دنوں کے لیے بڑے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار، ٹھان لو تو جیت ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ جو یقین کی راہ پر چلے پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ بہہ گئے۔ اگر ثابت قدم نہ ہو تو راستے خود بخود نکلتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان سوچ سکتا ہے وہ حقیقت بن سکتی ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ تمہاری کامیابی تمہارے خود اعتمادی میں پوشیدہ ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عزت و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ زندگی میں جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں ملا ہے، اس لیے وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو اور اگر چاہے تو سونے میں گزار دو۔ کامیابی بہادروں کا ساتھ دیتی ہے۔ پریشانی حالت سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے خواب سچے ہوں تو پہلے آپ کو جانا ہوگا۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔